السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر ایک سچے خدا کی شانتی اور سلامتی ہو۔ میں نے کل ایک بہت خوبصورت ویڈیو دیکھا مولانا سجاد نعمانی صاحب کا، جو اس دور کے مفکر ملت، معاشرے کی اصلاح کی تڑپ رکھنے والے، امت مسلمہ کے اتحاد کی تڑپ رکھنے والے بہت اچھے واعظ ہیں۔ انہوں نے اس ویڈیو میں امت کے اتحاد کے تعلق سے کچھ بات کہی۔ آئیے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس بات پر ڈسکشن کریں گے۔ اپنے خیرخواہوں کو مضبوط کرو۔ آپ کہو بلند آواز میں، ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں۔ اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں۔ تم نے اگر رہبروں کو اکیلا چھوڑا تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں، تو وہ کبھی مولانا کریم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں۔ مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو۔ ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب مولانا سجاد نعمانی صاحب بہت خوبصورت بات کہی امت کے اتحاد کے تعلق سے، لیکن یہ اتحاد ہوگا کیسے؟ کیا ہم زبانی طور پر اتحاد کا نعرہ لگانے سے کیا امت متحد ہو جائے گی؟ ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں چاند کے تعلق سے اختلاف ہوا اور دو عیدیں ہو گئی اپنے علاقے میں، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے شہروں میں، اپنے بستیوں میں کہ مسجدوں کو لیبل لگایا جاتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت مسجد ہے، یہ اہل حدیث والی مسجد ہے۔ اس میں لکھ دیا جاتا ہے، باقاعدہ گیٹ پر لکھا ہوتا ہے، یہ اہل حدیث مسجد، یہ اہل سنت والجماعت مسجد، یہ اہل توحید۔ اس طرح سے لیبل لگا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عیدگاہیں الگ الگ ہیں۔ عام مسلمان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہماری مسجدیں الگ الگ کیوں ہیں، ہماری نمازوں کے طریقے الگ الگ کیوں ہیں، ہماری عیدگاہیں الگ الگ کیوں ہیں، کتنے فرقے ہیں ہمارے درمیان، کتنی جماعتیں ہیں ہمارے درمیان۔ جب ایک عام مسلمان دیکھتا ہے کہ ایک مسجد میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین آواز سے کہا جاتا ہے، کسی دوسری مسجد میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ کہا جاتا ہے، کسی مسجد میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع یدین یعنی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے، دوسری مساجد میں رفع یدین نہیں کیا جاتا۔ اہل حدیث کی عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اس میں 7 اور 5 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کی عیدگاہ میں 3 اور 3 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تب کوئی عام مسلمان جب دیکھتا ہے یہ اختلاف نظر آتا ہے، آخر یہ فرق کیوں ہے؟ جب کسی عالم دین، کسی امام، کسی مدرسے کے استاد سے جب پوچھا جاتا ہے کیا اہل حدیث کی عیدگاہ میں پڑھائی جانے والی نماز حدیثوں میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو دونوں طریقے موجود ہیں، لیکن صرف افضل اور غیر افضل کا فرق ہے۔ اگر بات یہی ہے، افضل اور غیر افضل کی بات ہے، تو کیا ہم اس افضل اور غیر افضل کے چکر میں امت کو تقسیم کرنا جائز ہے؟ کیا مساجد کو الگ کر لینا جائز ہے؟ کیا اچھا ہوتا اگر وہ بھی حدیث میں ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، تو 1-2 مرتبہ اہل سنت والجماعت کی عیدگاہ میں بھی 7 اور 5 تکبیرات کے ساتھ عید کی نماز ادا کی جاتی۔ کاش ایسا ہوتا۔ اگر صحیح حدیث ہے تو اہل حدیث کی عیدگاہ میں بھی 3 اور 3 6 زائد تکبیروں کے ساتھ کبھی کبھی نماز ادا کر لینے سے کیا نقصان ہو؟ ہمارے علماء جانتے اور مانتے ہیں کہ وہ بھی صحیح حدیث ہے، تو پھر اپنے مساجد کو کسی خاص فرقے کے ساتھ فکس کرنا کہاں تک جائز ہے؟ اسی طرح وتر کی نماز کا طریقہ بھی اگر صحیح احادیث میں
دو طریقے موجود ہیں تو دونوں طریقے سے پڑھا دینے سے کیا نقصان ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ ہاں یہ مسجد بھی ہماری ہے، وہ مسجد بھی ہماری ہے، یہ طریقہ بھی سنت ہے، وہ طریقہ بھی سنت ہے، تب جا کر امت میں اتحاد پیدا ہوگا، آپس میں رنجشیں نہیں ہوگی، آپس میں محبتیں قائم ہوگی، ایک دوسرے پر بھروسہ ہوگا۔ اب چاند کا جو مسئلہ ہوا، بھروسے کی کمی، جماعتوں کا تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات کو ایکسپٹ کرنے کا ذہن ہمارے پاس نہیں، دوسرے کو بھروسہ مند نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے اور دو عیدیں کر لیتے ہیں۔ بھائی، چھوٹی چھوٹی سنت کی طرف دعوت دینے والے علماء اگر یہ بھی سنت ہے، اگر وہ بھی سنت ہے، تو پھر کوئی نماز کسی ایک حدیث پر، کوئی دوسرے وقت کی نماز کسی دوسرے صحیح حدیث کے مطابق اگر پڑھائی جائے تو امت کو پتا چلے گا ہاں اس طرح سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور پھر امت میں اتحاد ہوگا۔ ایسا کیوں ہے کہ کچھ صحیح احادیث صرف اہل حدیث کی جاگیر میں ہیں اور کچھ صحیح احادیث صرف اہل سنت والجماعت کی جاگیر بن کر رہ گئی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ جو اہل حدیث کی عیدگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، کیا وہ حدیث میں نہیں ہے؟ کیا وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں؟ اگر وہ حدیث میں ہے، اس طرح کا کبھی نہ کبھی نماز ادا کر کے دکھانا چاہیے کہ یہ بھی سنت ہے، لیکن کبھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کہتے تو ہیں کہ وہ بھی صحیح حدیث ہے، صرف افضل اور غیر افضل کا فرق ہے، لیکن کتب احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی نماز ادا کی ہے۔ اگر اس پر ہم عمل کریں اہل سنت والجماعت کی عیدگاہ میں، تو کیا اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ ناراض ہو جائیں گے؟ ہم نے اپنی مساجد کو خاص مسلکوں کی بنیاد پر الگ الگ کر رکھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنت کی طرف دعوت دینے والے یہی علماء، وہ مانتے اور جانتے ہیں کہ وہ بھی صحیح حدیث ہے، لیکن اس پر کبھی عمل نہیں کرتے۔ یہ خاص طریقہ، یہ خاص سوچ کو اپنے لیے فکس کیوں کر لیتے ہیں؟ یہی اختلاف کا باعث ہے۔ کسی بھی مسجد کو خاص مکتب فکر کے لیے فکس نہیں کرنا چاہیے، مسجدیں عام ہونی چاہیے، سب کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسری بات، محدثین نے صحیح احادیث اور ضعیف احادیث کو چھانٹ کر الگ کیا ہے۔ وہ ایسا کیوں کیے؟ ضعیف احادیث کو چھوڑ کر صحیح احادیث کو اپنانے کے لیے انہوں نے کیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن ہم ضعیف حدیث کو تو عمل کے لائق سمجھتے ہیں، لیکن جو صحیح حدیث جو اول درجے کی کتب احادیث میں موجود ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن یہ احادیث میں موجود 7 اور 5 تکبیر والی عید کی نماز اہل سنت والجماعت میں ادا نہیں کی جاتی۔ اسی طرح 3 اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جانے والی عید کی نماز اس طریقے سے کبھی اہل حدیث کی عیدگاہ میں ادا نہیں ہوتی۔ اگر ہم واقعی امت کے اتحاد کی تڑپ رکھتے ہیں تو اس فرق کو مٹانا چاہیے۔ ہر مسجد میں ہر صحیح احادیث کے مطابق نماز ادا کر کے دکھانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کتب احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی نماز ادا کی۔ عام لوگ تو سمجھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، عام لوگ تو ہر مسجد چلے جاتے ہیں، ہر عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن علماء اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے تھا، علماء اس کی پہل کرنا چاہیے تھا، تب جا کر امت کا اختلاف کم ہوگا، اتحاد ہوگا، آپس میں بھائی چارہ بڑھے گا۔ خود علماء آگے بڑھ کر اپنی مسجدوں میں، اپنی عیدگاہوں میں ہر طریقے کی نماز ادا کر کے بتانا چاہیے تھا کہ ہاں یہ بھی طریقہ موجود ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح معنوں میں اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا کرے، آپس میں محبت اور بھائی چارہ ہو۔ آئیے پھر سے ہم سجاد نعمانی صاحب کا وہ ویڈیو کلپ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔